السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جا رہی ہیں، اس کے ازالے کے طور پر چند باتیں کہنی ہیں۔ دیکھیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی ہے، اسی طرح سے وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بنیاد بنا کر اس پورے مہینے کو خاص جشن کا مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنیاد بنا کر اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ پیدائش پر خوشی ہونا ایک فطری چیز ہے، اور وفات پر غم کا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ جو شخص جو ذات جتنی اعلیٰ ہوگی، اس کی پیدائش پر اتنی خوشی ہوگی اور اس کی وفات پر اتنا غم ہوگا۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام ذاتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت خوشیاں منائی گئیں، سب نے خوشیاں منائیں۔ بعض روایات میں حضرت جبریل کے، فرشتوں کی خوشیاں اور طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر ایک خوشی کی فضا اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں تقریباً قائم کر دی۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی۔ اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر گویا کہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم منایا، غم ہوا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح سے کہنے لگے، اگر کوئی کہے گا حضور اس دنیا سے چلے گئے تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اس طرح کی چیزیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ اب سوال یہ ہے، پیدائش ہوئی، خوشی منی گئی، وفات ہوئی، غم منایا گیا، اب کب تک اس خوشی کا جشن منایا جائے گا؟ کب تک اس خوشی کا جشن منایا جائے گا؟ ایک ہے امت کو حضور کی امت میں ہونے کی خوشی، حضور سے نسبت کی خوشی، حضور کے وجود کی خوشی، یہ تو ہر شخص کو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کب تک جشن منایا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کیا صحابہ کرام نے ہر سال جشن منایا؟ جب ہر سال صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا تو جشن منانے کو کیسے دین قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں وفات کے تعلق سے دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو غم تو بہت عرصے تک رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غم صحابہ مناتے تھے، ہاں غم رہتا تھا۔ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے تو یادیں تازہ ہو گئیں، بے ہوش ہو گئے، اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو غم تو کافی عرصے تک رہا، لیکن خوشی کا جشن کتنے دن تک کے صحابہ کرام نے منایا، اس بات کا ثبوت ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ ایک دوسری بات سمجھ لیں کہ جو وقت ہے وہ گزر جاتا ہے، دوبارہ گزرا ہوا وقت کبھی نہیں آتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس پر جشن منایا جائے، تو کیا جیسے کل 12 ربیع الاول آئے گا، کیا اس دن حضور کی پیدائش ہوئی؟ حضور کی پیدائش تو ہو چکی، اب وہ دن کبھی آ ہی نہیں سکتا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ دن کبھی آ ہی نہیں سکتا تو اس دن کو جشن کا دن کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ تو علامات کے طور پر ہیں، مہینے اور دن اور تاریخ، تو اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جشن کے دن ہو جائیں گے، نہیں، وہ دن تو ختم ہو گیا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تیسری بات، اگر جشن منا ہی جائے گا تو پھر آپ ربیع الاول کے مہینے یعنی سال ہی کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چلیے آپ کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو 12 تاریخ کو ہوئی، تو 12 تاریخ کا کیا قصور ہے؟ ہر مہینے کے 12 تاریخ کو جشن منائیے۔ پھر متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کو ہوئی، تو پیر کے دن کا کیا قصور ہے؟ ہر پیر کو آپ جشن منائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہوئی، صبح صادق کا کیا قصور ہے؟ ہر صبح کو آپ جشن منائیے۔ یہ آپ کیسے ترجیح دے رہے ہیں کہ جشن صرف سال میں ایک مرتبہ منایا جائے گا؟ بھائی جن جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ہے ان تمام چیزوں میں جشن منائیے۔ 12 تاریخ سے نسبت ہے تو ہر 12 تاریخ کو جشن منائیے، سوموار کے دن سے نسبت ہے تو ہر سوموار کو جشن منائیے، صبح صادق سے نسبت ہے تو ہر صبح صادق کو جشن منائیے۔ اچھا، اور دیکھیے 11 کی رات سے جشن شروع ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے صبح کے وقت میں، اور یہ 3-4 بجے تک پورا جشن ختم ہو کر، یعنی جو عین پیدائش کا وقت ہے
اس وقت سب جا کے اپنے بستروں پر سو جاتے ہیں. تو یہ کیسے کہا جائے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پر خوشی منا رہے ہیں؟ یہ تو کسی اعتبار سے بھی نہیں کہا جا سکتا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں دین میں نہیں ہیں. دین وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مواقع پر جشن منانے کو نہ کہا ہے، نہ صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس لیے ہمیں اسی میں احتیاط ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی غیر ضروری کام جس سے دین میں کمی ہونا، یعنی یہ لازم ہے کہ آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں اور حضور نے گویا کہ پورا دین نہیں پہنچایا، ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی خرافات سے محفوظ فرمائے.